قبیلے طے کے گنڈے اور چور اور لفنگے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. جو بھی قافلہ آیا کرتا تھا تجارت کی غرض سے ان کو دھاڑے لوٹ لیا کرتے تھے. فساد برپا کر رکھا تھا انہوں نے عرب کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر. اور اگر وہ اپنا مال نہ دیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایسی سرزمین پر امن کو قائم کرنا. بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے پس منظر میں آپ ذرا دیکھیے. حضرت عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، حالات بڑے نازک میں ہیں. کسی کو کوئی محفوظ نہیں ہے، عزت سلامت نہیں ہے، مال و دولت لوٹ لیا جاتا ہے. آپ نے کہا بیٹھو. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آتا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص اپنا مال اگر نہ دیں چوروں کو، ان لٹیروں کو، تو وہ اس کا مرڈر کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو. وہ ادھر بھی بیٹھ گئے. پھر حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے، مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عدی، اے عدی، اگر اللہ نے تمہیں میرے بعد لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے تمہیں میرے بعد لمبی زندگی دی، یعنی ہو سکتا ہے میں اس دنیا میں نہ رہوں، میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے ایک عورت اکیلے ملک شام کے ایک شہر حیرہ سے چلے گی. ملک شام کا ایک شہر ہے حیرہ، اس حیرہ کی بستی سے ایک عورت اکیلے چلے گی ملک شام سے، اپنی سواری پر بیٹھے گی، 2-4 دن اور رات کا سفر کرے گی. وہ عرب کی سرحد میں داخل ہوگی، مکے کے بارڈر میں داخل ہوگی. وہ خانہ کعبہ تک آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی. پھر اپنی سواری پر بیٹھ کر وہ ملک شام واپس چلی جائے گی. اس عورت کی عزت و آبرو کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. اے عدی، میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے ایک عورت شام سے اکیلے آئے گی، خانہ کعبہ میں طواف کرے گی، سعی کرے گی، پھر اپنی سواری پر واپس چلی جائے گی. حضرت عدی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال اٹھ رہا تھا، دل میں، کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں. اتنے گندے اور اتنے برے ماحول میں ایک عورت اکیلے آئے گی، اور وہ بھی ملک شام سے، حیرہ سے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور پھر طواف کر کے اکیلے چلی جائے گی. نہ اس کی سواری کو کوئی لوٹے گا، نہ اس کے سونے اور چاندی کو کوئی لوٹے گا، نہ اس کا سامان کوئی لوٹے گا، اور نہ ہی اس کی عزت و ناموس پر حملہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے کہ عدی تم دیکھو گے، تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال اٹھ رہا تھا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِي قَدْ سَعَرُ الْبِلَادِ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بنو طے کے چور کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بنو طے کے یہ لٹیرے، یہ غاصب کہاں مر جائیں گے؟ یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ جنہوں نے پورے ملک کے اندر فساد برپا کر دیا ہے. قد سعر البلاد، جن کے آتنک سے پورا ملک کانپتا ہے، پورا شہر کانپتا ہے، جنہوں نے اپنا رعب و دبدبہ اور اپنا ڈر پوری بستیوں میں قائم کر دیا ہو دلوں پر، یہ کہاں چلے جائیں گے؟
ایک عورت کو نہیں چھیڑیں گے اس کا مال محفوظ رہے گا, اس کا سونا چاندی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ, جنہوں نے پوری بستی میں آج سے 15-20 سال پہلے کا ہمارے یہاں کا ریکارڈ دیکھیے گا, اٹاوا کا 12-15 کلومیٹر کی دوری پر چمبل گھاٹی ہے. یہ مولانا ہارون صاحب جا چکے ہیں وہاں. 12-13 کلومیٹر سے زیادہ نہیں. اور مغرب کی اذان کے بعد کوئی جاتا نہیں تھا کہ نہیں اس راستے سے نہیں گزریں گے, اس چمبل کے ڈاکو ہمیں لوٹ لیں گے, ہماری بائک لوٹ لیں گے, ہماری گاڑی لوٹ لیں گے, ہمارا پیسہ لوٹ لیں گے. مغرب کے بعد وہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا. یہ آتنک تھا چمبل کے ڈاکوؤں کا. اسی طریقے کا آتنک تھا بنو طے کا, قبیلہ طے کے چوروں کا, اوباشوں کا, گنڈوں کا. وہی حضرت عدی بن حاتم نے خدشہ ظاہر کیا اور دل میں سوچا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عورت اکیلے آئے گی اور طواف کرے گی اور چلی جائے گی, اور اتنا سکون ہوگا عرب کے اندر کہ اس عورت کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا, اس کا مال کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا. کہتے اللہ کے نبی جب یہ کہہ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال اٹھ رہا تھا, فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّ الَّذِي قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ, یہ بنو طے کے گنڈے, یہ چور, یہ لفنگے کہاں چلے جائیں گے, یہ کہاں چھپ جائیں گے, کون سے بلوں میں چلے جائیں گے, جن سے کوئی بچا نہیں ہے, جنہوں نے پورے ملک کے اندر فساد برپا کر دیا. لیکن میں نے کچھ کہا نہیں, میں نے کچھ کہا نہیں, سنتا رہا. لیکن سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر دوسری بات عرض کی, اے عدی اگر میرے بعد اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم ایک اور چیز دیکھو گے. تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ہم سے مراد ہمارے صحابہ کے. اے عدی تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گے, ہم ان کے مالک ہوں گے. عدی ابن حاتم مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے, اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ کسریٰ ابن ہرمز کی؟ کیا آپ یہ بات کسریٰ ابن ہرمز کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ایران کے بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں ایران کے بادشاہ کے بارے میں, میں اسی کسریٰ ابن ہرمز کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سپر پاور تھا اس وقت کا, اس زمانے کا سپر پاور, جیسے آج کے زمانے کا, اس دنیا کا سپر پاور امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اسی طریقے میں اس دور کا سپر پاور ایران کا بادشاہ کسریٰ اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اور بڑی بڑی طاقتیں اس سے ٹکرا کر پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئے عدی میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر ہمارے پاس آئے. آج کے اس دور میں کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ جرجیس کی بات لکھ لو کہ میرے انتقال کے بعد اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو امریکہ تمہارے قدموں پہ جھک جائے گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یہ مولوی پاگل ہو گیا. اس کو آپ انشاءاللہ کہتے رہیے اور یوٹیوب پہ چلا کے فجر کی نماز چھوڑتے رہیے بس. تو میرے بھائیوں ذرا تصور اور انشاءاللہ کہنے سے امید لگائیے کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے گا اور سب کچھ ایسا ہو جائے گا. جو قوم اپنے بستر پر الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر اپنا لحاف نہ چھوڑ سکے اور اپنا اے سی نہ چھوڑ سکے اور اپنا پنکھا نہ چھوڑ سکے اور اپنا بستر نہ چھوڑ سکے, وہ امریکہ کو اپنے گھٹنوں پر ٹکانے کا خواب دیکھا ہے. بیچ میں بولو گے تو سننا پڑے گا, اور یہ کلیجہ بھی مضبوط رکھیے گا. پھر 5 مہینے بہت مضبوط ہو کر نکلے ہیں. تو میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں اسی کسریٰ ابن ہرمز کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جو دیکھا حضرت عدی ابن حاتم نے کہا وہی کسریٰ ابن ہرمز جس سے بڑی بڑی طاقتیں پاش پاش ہو جاتی ہیں, ٹکرا کر چور چور ہو جاتی ہیں, جن کا کوئی کچھ نہیں کر پاتا. آپ نے کہا اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عدی اگر اللہ نے تمہیں میرے بعد لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے, تیسری چیز تم دیکھو گے, ایک چیز اور, اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر کر نکلیں گے.
اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، وہ غریبوں کو مسکینوں کو تلاش کریں گے کہ ہم اپنے گھر میں سونا اور جو مٹھی میں ہے میرے گھر سے جو ہم اپنے گھر سے لے کے نکلے اس کو کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ وہ اپنے گھر سے سونا چاندی مٹھی میں لے کر نکلیں گے، صبح سے شام ہو جائے گی، وہ ضرورت مند تلاش کرتے رہیں گے لیکن کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا ان کو، اور وہ مٹھی بند کر کے ہی واپس آ جائیں گے، یعنی ان کی مٹھی کا وہ سونا وہ چاندی کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم نے لوگوں سے کہا، آئے لوگوں، اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کر کے 3 باتیں بتائی تھی، 3 باتیں بتائی تھی، ان 3 باتوں میں 2 باتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ آئے لوگوں، ان 3 باتوں میں 2 باتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں جو سچ ہو چکی ہیں۔ آج کے زمانے میں میں دیکھتا ہوں، حضرت عدی نے کہا بخاری کی روایت، آئے لوگوں میں نے یہ دیکھ لیا ہے، ایک عورت ملک شام سے اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھتی ہے، اونٹ کا سفر کرتی ہے، 2-4-6 دن میں وہ مکہ پہنچتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے اور پھر اپنی سواری پر لوٹ کر واپس چلی جاتی ہے۔ ملک شام اس کے جسم پر سونے اور چاندی کے زیور بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے اس کے پاس سامان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اکیلے آتی ہے اور اکیلے جاتی ہے۔ اس عورت کا نہ تو کوئی مال لینے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ اس عورت کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ایک عورت اکیلے ملک شام سے آتی ہے، طواف کرتی ہے اور ملک شام واپس چلی جاتی ہے، اس عورت کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور آئے لوگوں، دوسری چیز بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کو بھی شکست دے دی گئی اور ایران کا بادشاہ اور اس کی فوج پوری طریقے سے بھاگ جاتی ہے اور اپنا سارا سونا چاندی اور مال وہیں چھوڑ دیتی ہے، جو لوٹ لیا جاتا ہے، اور یہ مال غنیمت جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، آئے عدی، اگر میرے بعد تم نے لمبی زندگی پائی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے پاس یعنی ہمارے صحابہ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسریٰ چھوڑ کے بھاگ گیا اور ایران کو فتح کر لیا گیا، لہٰذا یہ کسریٰ ابن ہرمز کے سارے خزانے آج ہمارے ہاتھ میں آ گئے، اس میں سونے کا کنگن بھی ہے، سونے کا مکٹ بھی ہے، کسریٰ جو سونے کا تاج پہنا کرتا تھا وہ تاج بھی شامل ہے اور جو سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ کنگن بھی شامل ہے۔ یہ 2 چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یہ دونوں چیزیں تو نبی اکرم کی بالکل سچی ثابت ہو چکی ہیں۔ اگر میرے بعد تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو قیامت سے پہلے تم یہ تیسری چیز بھی دیکھ لو گے، قرب قیامت تم تیسری چیز بھی دیکھو گے، اور وہ یہ ہوگی کہ لوگ اپنے گھروں سے سونا اور چاندی اپنی مٹھی میں بند کر کے نکلیں گے، ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے، غریبوں کو ڈھونڈیں گے، مسکینوں کو ڈھونڈیں گے، ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا، کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا۔ وہ سونا جس حال میں لے کے جائیں گے اسی طریقے سے واپس وہ لوٹ کر اپنے گھر آ جائیں گے، کوئی سونا اور چاندی لینے والا نہیں ہوگا، یعنی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی دولت ہوگی کہ کوئی کسی کے سونے اور چاندی کا بھی محتاج نہیں ہوگا، لوگ لے کے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ چیز بھی تم اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو کہ ایک عورت کا ہیرا سے آنا، شام سے آنا اور مکے میں اور پھر طواف کر کے واپس چلا جانا، اتنا امن، اتنی شانتی، اتنا سکھ عرب کے اندر ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کو مضبوط عادلانہ نظام قائم کرنا پڑا۔ جو چوری کرتے تھے اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا متعین کی، جو لوٹا کرتے تھے اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ
کٹوائے، جو کسی کو قتل کر دیا کرتا تھا انتقاماً اس کی گردن بھی قتل کی جانے لگی۔ میرے بھائیوں، جو کسی کا ہاتھ توڑتا تھا بدلے میں اس کا بھی ہاتھ توڑا جاتا تھا، جو کسی کا پیر توڑتا تھا بدلے میں اس کا بھی پیر توڑا جانے لگا، جو کسی کی آنکھ توڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی آنکھ توڑی جاتی تھی۔ جب آپ نے عادلانہ نظام قائم کیا اور اس میں یہود و نصارہ مسلم کو نہیں دیکھا، آپ نے قوم و مذہب و ملت کو نہیں دیکھا بلکہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھا، اس لیے وہاں عادلانہ نظام جب قائم ہوا تو یہ امن بھی قائم ہو گیا، یہ سکون بھی قائم ہو گیا۔ کیونکہ ہم کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اور ابھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سعودی عرب کے اندر 26 سال کے ایک نوجوان کو جو قتل کی سزا سنائی گئی، یہ وہاں کے عادلانہ نظام کا ثبوت ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے لیے معافی مانگی گئی اور نئے انداز سے معافی مانگی گئی، سارے کے سارے اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنے سروں کی پگڑی اتار کر اس